میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، محرم کے اس مہینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ آج شام سے سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سفر کے مہینے میں ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے۔ ہجرت کا مہینہ یہی سفر کا مہینہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہجرت کا جو سفر تھا 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جو سفر کیے وہ مکہ سے لے کر غار ثور تک تھا، اور سفر کا دوسرا حصہ غار ثور سے نکل کر مدینۃ المنورہ تک تھا۔ ہجرت سفر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہا کرتے تھے، دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پے در پے وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کسی طرح سے صحابہ کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ آپ سنے ہوں گے کہ ایک صحابی کو پکڑ کر کے مارا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ عرب کے اس زمین پر، مکہ کے اس زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا۔ میرے آقا کے منہ پر لوگوں نے تھوکا ہے۔ جس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے، لوگوں نے لا کر کے اونٹ کی اوجھڑیاں رکھ دی تھیں۔ جس گلی سے آپ کا گزر ہوتا تھا، پہلے سے لوگ کانٹے بچھائے رکھتے تھے تاکہ محمد الرسول اللہ کو تکلیف ہو، اور جس گلی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا کرتا تھا، اوپر سے کوڑے کرکٹ لوگ ڈالا کرتے تھے۔ الغرض ظلم کی انتہا کر دی تھی، تکلیف پہنچانے میں انتہا کر دی تھی۔ صحابہ کرام کو بھی جہاں پاتے تھے مارتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم کہہ دو کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جس خدا کا اعلان محمد کرتے ہیں اس خدا کی وحدانیت کا اعلان چھوڑ دو، اس خدا کو ماننے سے انکار کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ پورے مکہ کے اندر صحابہ کے خلاف، حضور کے خلاف ایک پلاننگ بنا دی گئی۔ ہر طرف یہ شور ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اب کسی طرح سے یہاں پر رہنے نہیں دینا ہے۔ میرے بھائیوں، مارتے رہے، پیٹتے رہے، تمام کی تمام کوششیں وہ لوگ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ دین اسلام کو ماننے والوں کی تعداد سختیوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، مارے جانے کے باوجود دین کے اندر لوگ داخل ہو رہے تھے۔ ان کو حق بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں حق بات کہتے ہیں، ورنہ اس مصیبت کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں کون دین اسلام قبول کرتا؟ لیکن میرے بھائیو، حق دعوت تھی، دین حق تھا، لوگوں کے قلوب کے اندر یہ بات بیٹھتی جا رہی تھی، اور لوگ اسلام کے اندر، دین کے اندر جوق در جوق داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب کفار مکہ کو بہت تشویش ہوئی، سرداران قریش بہت پریشان ہوئے کہ ہم نے ساری حکمتیں اپنا لی، تکلیفیں بھی دے دیں، مارا بھی، پیٹا بھی، ذلیل کیا، گالیاں دیں،
سب کچھ کر دیا، لیکن نہ تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ ان کے ساتھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ان کے دین کے اندر، ان کے ماننے والوں کے اندر روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے ایک نئی پلاننگ بنائی، ایک میٹنگ رکھی، فلاں تاریخ کو تمام کے تمام جتنے سردار ہیں سب کو جمع ہونا ہے۔ دارالندوہ کے اندر وہ میٹنگ رکھی گئی، تمام کے تمام قریش کے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، یہ جتنے سرداران مکہ تھے سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور اسی جگہ پر ابلیس بھی انہی مشرکین میں سے کسی ایک شخص کی شکل بنا کر اس میٹنگ کے اندر وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ اس میٹنگ ہال کے اندر وہ بھی شریک ہوا۔ میرے بھائیوں، اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ اس میٹنگ کی پلاننگ کیا تھی؟ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، ہم نے ساری تدبیریں اختیار کر لی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے قدم پیچھے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ دین اسلام بجائے اس کے کہ گھٹے، روز بروز لوگ اس دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کسی طرح سے ہمیں ان کا صفایا کرنا ہے، اسی لیے یہ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، اس میٹنگ کے اندر جتنے سردار تھے سارے کے سارے لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی، اپنی اپنی رائے پیش کی، کیا کرنا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ محمد کو ہم کسی جگہ قید کر دیتے ہیں، محمد کو کسی قید خانے کے اندر ڈال دیتے ہیں، کالی کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے گا، کوئی اس سے مل نہیں پائے گا، دانا پانی بند کر دیا جائے گا، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا جائے گا۔ دھیرے دھیرے ایک دن آئے گا کہ محمد اس کالی کوٹری کے اندر خود ہی مر کر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی، لیکن میرے بھائیوں، ابلیس اس مجلس کے اندر ایک شیخ فانی کی شکل میں، ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ رائے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کے ساتھیوں کے رہتے ہوئے، محمد کے جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے ان کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھی اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ان کے ساتھی اپنی قربانی پیش کر دیں گے، بغیر لڑے مقابلہ کیے محمد کو ہم کسی کالی کوٹری کے اندر قید کر لیں اور وہ برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا آسان بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی اس رائے کو خارج کی جاتی ہے، اس رائے کو کنڈم کر دیا گیا۔ دوسرے صاحب نے اپنی رائے دی کہ یہ کر لیا جائے، اگر انہیں کالی کوٹری کے اندر بند نہیں کیا جائے گا تو یہ رائے اگر درست نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ محمد کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ سے انہیں نکال دیا جائے، پورے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو بھگا دیا جائے، تاکہ ہمارا شہر ان سے محفوظ ہو جائے، ہمارا شہر پر امن ہو جائے۔ ہمارے شہر کے اندر جو لوگ ابھی تک معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے، اسی طرح ہمارے خداؤں کی عبادت ہوتی رہے گی، اس لیے محمد کو یہاں سے نکال کر کسی دوسرے شہر کے اندر بھیج دیا جائے تاکہ ہم لوگ محفوظ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ابلیس اس پر بھی بول پڑا، جو ایک بوڑھے کی شکل کی، بوڑھے انسان جیسی شکل میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آپ کی یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم محمد سے صرف اپنا پیچھا چھڑانا نہیں چاہتے، محمد کو ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم مکہ سے نکال کر کسی دوسری جگہ بھیج دیں گے، وہاں جا کر یہ اپنا کام کریں گے، وہاں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، وہاں لوگ ان کے دین کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے، دھیرے دھیرے یہ پھیلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ کی یہ رائے مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ کی رائے کو بھی خارج کیا جاتا ہے۔ مقصد حل نہیں ہو پائے گا اگر آپ کی رائے پر عمل کیا جائے۔ مقصد تو یہی ہے کہ محمد کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس دین کو بھی اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اب شیطان کا خاص چیلا، ابلیس کا خاص شاگرد ابو جہل بول پڑتا ہے۔ ابو جہل نے کہا مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی اپنی رائے پیش کرتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ جب میں رائے پیش کروں گا تو لوگ میری رائے مانیں گے،
میری رائے پر اتفاق کیا جائے گا، اس لیے مجھے بھی اپنی رائے رکھنے کا موقع دیا جائے۔ ابلیس جو اس مجلس کا میر کارواں تھا، اس نے کہا جی جناب آپ بھی اپنی بات کریں، آپ کو جو کہنا ہے اپنی بات کہیں۔ اب شیطان کا خاص چیلا ابو جہل یہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جب محمد کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا، اس کے ماننے والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اسے قتل نہیں کرے گا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کوئی ایک شخص قتل نہیں کرے گا، ورنہ جو شخص قتل کرے گا تو محمد کے خاندان والے، بنو ہاشم والے اس خاندان سے ضرور بدلہ لیں گے، لہذا محمد سے کوئی ایک شخص بدلہ نہ لے، محمد کے قتل میں کوئی ایک خاندان شامل نہ ہو، بلکہ سینکڑوں آدمیوں کی ایک تعداد متعین ہو جائے اور ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے، ہر برادری سے لوگوں کو جمع کیا جائے، تاکہ محمد کو قتل کرنے کے بعد اگر ان کے خاندان والے بدلہ لینا چاہیں گے، کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے مقابلہ کریں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری یہی رائے ہے کہ محمد کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کی اس رائے پر شیطان ملعون جو اس میر کارواں بن کر کے اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ شاباش، تمہاری رائے بالکل درست ہے، تمہاری رائے بالکل درست ہے۔ بائی اتفاق رائے تمام لوگوں کی رضامندی سے یہ بل پاس ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ کا قتل کر دیا جائے اور تمام کے تمام قبیلے کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں۔ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ مکہ کے ایک ہال کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، طے کیا جا رہا ہے۔ میٹنگ کے اندر یہ بات پاس ہو گئی کہ تمام کے تمام خاندان، قبیلے والے محمد کا قتل کریں گے، فلاں رات میں یہ کام ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات طے کر لی گئی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے۔ ادھر یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو پلاننگ بنا لی، تیسرا کوئی جاننے والا نہیں اس مجلس کے علاوہ، جتنے لوگ یہاں پر شامل ہوئے کسی کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور آ کر کے اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت نے اس پوری بات کو 9ویں پارے کے اندر قرآن کی آیت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرما دیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پوری پلاننگ سے آگاہ فرما دیا۔ جو کچھ طے کیا گیا تھا اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کر کے پیغمبر کو بتلا دیا کیا طے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار، یہ کافر، یہ پلاننگ بنا رہے ہیں، آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیا جائے۔ یہ رائے آئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ محمد کو کالی کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ساری بات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، لیثبتوک، یہ بات پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا دیش نکالا قانون آپ پر لاگو کر دیا جائے۔ یہ 3 رائے آئی تھی اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرما دیا کہ اے پیغمبر، فلاں رات کو جو لوگ آپ کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہیں، او یخرجوک، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ، یہ کفار، یہ قریش مکہ تدبیریں کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اے محبوب، اللہ رب العزت بھی اپنی تدبیریں کر رہا ہے۔
وہ اپنی تدبیریں اپنا رہا ہے، وہ اپنی تدبیریں اپنا رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیریں اپنا رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے۔ پوری پلاننگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع دی جا چکی۔ میرے بھائیوں، جس رات ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا، جس رات میں طے ہوا تھا کہ تمام کے تمام کے لوگ آ جائیں، اور سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فرماتے ہیں کہ جو 100 لوگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیے تھے، 100 لوگ تھے، اور 100 کے 100 قریش کے بہادر سردار تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، سب 100 کے 100 لوگ قریش کے بہادر سردار تھے، جو لڑنے میں ماہر تھے، جنگوں کے اندر ماہر تھے، آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکان کا گھیراؤ کر۔ میرے بھائی، اس مکان کے اندر اللہ کے رسول ہیں اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مکان کے دروازے سے جھانک کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب کے سب ہتھیار سے لیس ہیں، قتل کرنے کی پلاننگ سے آئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، میں انہی کے سامنے سے نکلوں گا، میں انہی کے سامنے سے نکل جاؤں گا، تمہاری ایک ذمہ داری ہے۔ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا یقین دیکھیے ہمارے اوپر ان کو کتنا بھروسہ بھی ہے، ان کی ساری دولتیں، ان کی ساری امانتیں ہمارے پاس ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس ہیں جب یہ ہمیں مارنے کے لیے آئے۔ فرمایا کہ علی، میں جا تو رہا ہوں لیکن ان کی امانتیں تمہیں ادا کرنی ہوگی، ورنہ یہ ہوگا کہ محمد نبی اپنے آپ کو کہلاتے تھے، نبی کہلاتے تھے، مار بھی دیا یا بھاگ بھی گئے تو یہ ہوگا کہ محمد امانتیں لے کر کے بھاگ گئے۔ میرے بھائیوں، جان لینے کے لیے آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے ہیں۔ فرمایا کہ علی، میں جا رہا ہوں، فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، صبح اٹھنا، ان کی امانتیں ان کے پاس، ان کے حوالے کرنا، اس کے بعد تم بھی ہجرت کے لیے نکل جانا۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، یہ تمام کے تمام لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ بہت نبی بننے کا دعویٰ کر رہا تھا، آج اس کے نبی ہونے کا مزہ اسے مل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کی نبوت کہاں تک چلتی ہے، آپ دیکھیں گے اس کی رسالت کیا کام کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی کچھ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور مٹی تھوڑی سی اپنے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ کے رسول نے اس مٹی پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد جو لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے ان کے چہرے پر پھینک دیا، اور انہی کے سامنے سے گزر گئے، ان کی آنکھیں چندیا گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ محمد الرسول اللہ ان کے سامنے سے گزر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے مکان سے نکل کر کہاں گئے، کس طرف نکلے؟ یہ مقام کسی کو حاصل ہے میرے بھائیوں تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے۔ حضرت ابو بکر کو یہ مقام حاصل ہے۔ پوری دنیا در نبوت پر آتی ہے، پوری دنیا در رسالت پر آتی ہے۔ ہجرت کی رات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر چل کر کے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے آقا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے گئے۔ پہلے سے حضرت ابو بکر کو بتا دیا تھا کہ ابو بکر نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے یہ بات طے نہیں ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا کہ ابو بکر اب ہم کو نکلنا ہے، اب ہم کو نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ میری قسمت ہے، کہاں میں اور کہاں میری قسمت کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں، یہ تو میرے مقدر کی بات ہے، میری قسمت کی بات ہے کہ مجھے آپ کا ہجرت کی رات میں سفر نصیب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں۔ میرے بھائیوں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکلتے ہیں، اور راستے کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو چھوٹی بیٹی تھی جن کا نام سیدہ اسما تھا رضی اللہ تعالی عنہا، راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا کہ ابا جا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوگا تو اس میں سے کچھ کھا لیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ کھانا لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق راتوں رات غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ غار ثور پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، جب غار ثور پر پہنچتے ہیں، ادھر صبح ہوتی ہے۔ صبح وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ جب نکلیں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی نے جب اپنی چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ علی ہے۔ دشمن پریشان، کسی گھر میں تو محمد بھی تھے، پوری رات ہم پہرا دیتے رہے، کہاں نکل گئے؟ حضرت علی کو پکڑا اور پکڑ کر کے بتایا کہ بتاؤ محمد کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے کیا پتا کدھر گئے، مجھے کیا معلوم کدھر گئے۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم نہیں تھا کہ آپ کہاں قیام کریں گے، کہاں جائیں گے، صاف صاف بتا دیا کہ مجھے کیا پتا کہاں گئے، کس طرف گئے مجھے علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ لوگ جتنے تھے قریش مکہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کے بارے میں اگر کسی کو علم ہوگا تو اس کے ساتھی ابو بکر کو ہوگا، اس لیے کہ بہت جگری دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی تمام کے تمام سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے باپ کہاں گئے؟ سیدہ اسما موجود تھی۔ حضرت اسما کو زوردار تھپڑ مارا اور پوچھا کہ یہ بتا تیرا باپ کہاں گیا؟ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بتایا مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ان کے ساتھ میں کھوجی بھی تھا، کھوجی جو نقش قدم کو دیکھ کر کے پہچان جاتا تھا کہ کس کا قدم ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس کھوجی کو اپنے ساتھ میں لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ جو نقش حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے پڑے ہوئے تھے، اس نقش مبارک سے دیکھتے 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 وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورا پیر مبارک اپنا رکھ کر کے نہیں چل رہے تھے، پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ نشان نہ پڑنے پائے، لیکن اتنے ماہر تھے جو کھوجی تھے میرے بھائیوں، تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار ثور پر آ کر کے بتایا کہ یہ نشان یہیں تک ہے، اس کے آگے کوئی نشان نہیں باقی۔ جو سرداران قریش تھے پریشان ہو چکے تھے، غصے میں بھر چکے تھے کہ ہم نے اتنی محنت سے اتنی بڑی پلاننگ بنائی تھی، ہم اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا دماغ کہاں گیا؟ دماغ کام کر رہا ہے کہ نہیں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر گئے ہوں گے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ مکڑی نے جالا لگایا ہے، کبوتری نے انڈا دیا ہے، اس کے اندر کوئی جائے گا تو جالا باقی رہ سکتا ہے؟ تمہارا دماغ کام کر رہا ہے؟ اس کھوجی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ نقش قدم جو بتا رہے ہیں یہیں تک آ رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہاں گئے مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، مکڑی نے جالا تان دیا غار ثور میں، مکڑی نے جالا تان دیا غار ثور میں، اس طرح کی خدا نے حفاظت رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ سے بہتر کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مکڑی کے جالے کو حکم دیا کہ مکڑی کو حکم دیا کہ یہاں پر جالا لگاؤ، اور کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں پر انڈا دو تاکہ میرے محبوب کی حفاظت ہو سکے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا اس طرح سے میں اپنے محبوب کی حفاظت کروں گا، کسی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق غار ثور تک پہنچے تھے۔ ابھی تو بہت ہجرت کا واقعہ کافی لمبا ہے میرے بھائیو۔ اسی مہینے کے اندر سیدنا صدیق اکبر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینے کی طرف۔ انشاءاللہ اس مہینے میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔